جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں سب سے اہم ترین عنصر صرف اور صرف سائنس اور تحقیق ہے۔ سائنس کی ترویج اور ترقی میں پاکستان کا کیا کردار رہا ہے اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ضرورت اس بات پر ہے کہ ہم لوگوں نے سائنسی علوم اور تحقیق کو روکنے بلکہ رد کرنے میں کتنا کردار ادا کیا۔ دعویٰ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماجی رویے بنیاد پرستی اور بھرپور جہالت کی طرف گامزن ہے۔ پورے ملک میں ایک بھی ایسی سائنسی لیبارٹری نہیں جس کی پوری دنیا میں معمولی سی بھی قدر ہو۔ ملک میں عالمی صنعت کے مطابق کتنے محقق اور سائنسدان ہیں، اس میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ میں نہیں کر سکتا۔ پوری اسلامی دنیا میں سائنسی علوم اور ایجادات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حد درجہ سطحی بات یہ بھی ہے کہ ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں جہاں واقعی علم اور دوستی کا رجحان ہو۔ برا نہ منائیے گا، پاکستان میں سوشل مضامین، دینی علوم، اردو، عربی، تاریخ یا ایسی ہی بے ضرر مضامین میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کا جمع غفیر نظر آئے گا، مگر سائنسی تحقیق اور سائنسی علوم پر ڈاکٹریٹ کرنے والے افراد حد درجہ کم نظر آئیں گے۔ اگر بدقسمتی سے کوئی جدید علم پر عبور حاصل کر بھی لے تو اسے روزگار ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ تھوڑے سے عرصے بعد وہ دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑنے کی تگ و دو شروع کرے گا۔ مغربی ممالک میں پہنچنے کے بعد وہاں کی یونیورسٹیاں اور ادارے ان کو ہاتھوں ہار لیتے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسا ماحول ہی نہیں رہا کہ کسی قسم کی کوئی سنجیدہ بات کی جائے۔ ہمارے موجودہ اور سابقہ حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، ایک بھی ایسا شخص نہیں جو واقعی سائنس کی دنیا پر اپنا مثبت نقطہ نظر رکھتا ہو۔ یہ لوگ تو عاملوں، پیروں، جادوگروں اور سنیاسیوں کی گرفت میں ہیں۔ کسی نے اپنا پیر صدارتی محل میں بٹھا رکھا ہے، کوئی برتنوں میں جادو کروا کر ان میں کھانا کھاتا ہے، کوئی پیروں فقیروں سے ڈنڈے کھانا فخر کی بات سمجھتا ہے۔ جن حکمرانوں میں خود اعتمادی کا اتنا فقدان ہو، ان کی ذاتی ذہنی سطح کس پس درجہ کی ہوگی؟ ان کو سائنسی علوم سے کیا شغف ہوگا؟ دراصل ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے ذہنوں کو ساکت کر دیا گیا ہے۔ دولہ شاہ کے چوہے بننے کے بعد ہم میں وہ ذہنی طاقت ہی نہیں رہی کہ کسی سنجیدہ علم کی طرف جا سکیں۔ یہ علمی ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ کم از کم آنے والے سینکڑوں برسوں میں اس منفی رجحان کو مثبت کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے متضاد ایک ماہر العقول رویہ اور بھی ہے۔ ہمارے تمام جید اور نیم جید افراد مغرب کے متعلق ایک منفی پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر سطح پر ان گنت افراد مغربی ممالک کو کوستے کوستے اپنا گلا بٹھا لیتے ہیں۔ ان کی تقریروں اور تحریروں میں مغربی دنیا کی تباہی کی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک فحاشی اور ظلم کے گڑھ ہیں، مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، پر ہمارے ملک کا ہر نوجوان، بچہ اور بچی ملک چھوڑنے کے لیے ہر وقت سنجیدہ اور فکر مند نظر آتا ہے۔ مذاق خیز ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ جن ممالک کے خلاف فتویٰ اور گالی گلوچ کی جاتی ہے، ہم میں سے ہر ایک انہی کافر ملکوں کی سائنسی ایجادات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کے دور میں موبائل فون، کمپیوٹر کے بغیر سائنس لینا محال ہے۔ دل تھام کر بتائیے، کیا موجودہ مسلمانوں کی یہ ایجادات ہیں؟ سوشل میڈیا کون دنیا کے سامنے لے کر آیا؟ جناب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام انہی کفار کے دماغ سے نکلے ہوئے کامیاب ترین پروجیکٹس ہیں۔ یوٹیوب کو دیکھ لیجئے، ہر فکر بلکہ دنیا کے تمام علوم، ایجادات اور دیگر معاملات پوری دنیا کے سامنے مفت رکھ دیے ہیں۔ گاڑی سے لے کر جہاز، موٹر سائیکل سے لے کر سائیکل تک، سب کچھ انہی لوگوں کی دین ہے۔ MRI، امراض قلب کا کامیاب علاج، انسانی اعضاء کی کامیاب پیوند کاری، کیا ہم نے کی ہے؟ نہیں جناب، ایسا نایاب کام جس نے انسانی صحت کے معاملات کو یکسر 180 کے زاویے سے بدل دیا ہے، کیا MRI مشین کے باہر لکھا ہے کہ مسلمان مریضوں کے لیے استعمال نہیں کی ہوگی؟ سچ تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر جن مغربی ممالک نے ان اشیاء کو نسل، مذہب اور خطے سے بالاتر ہو کر ایجاد کیا، ہم ان کا حساب ماننے کے بجائے، ان کا احسان ماننے کے بجائے ان کے ذہنی طور پر خلاف ہیں۔ فائدہ ہم ان کی تحقیق سے کشید کرتے ہیں، مگر بددعا بھی انہی کو دیتے ہیں۔ مسلمان خیر سائنس سے دور نہیں بلکہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ اس کے برعکس مغرب اب معاشی ترقی، جدت، تحقیق کی عروج پر ہے۔ ایلن مسک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے ٹویٹر $44 بلین میں خریدا ہے۔ بیٹری سے چلنے والی کامیاب ترین کار ٹیسلا کا مالک اور موجد بھی وہی ہے۔
مگر اس نے اب اپنی تمام فکر کو فضا بلکہ خلا پر مرکوز کر دیا ہے۔ ایلن مسک نجی شعبہ میں ہے، خلا میں جانے والے سیٹلائٹس راکٹ خود بنوا رہا ہے۔ اسپیس ایکس اس کا جدید منفرد سائنسی تجربہ ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہر 4 دن کے وقفے کے بعد خلا میں ایک سیٹلائٹ بھجوایا جاتا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 50 سے لگ بھگ سیارے صرف اور صرف ایلن مسک بھجوا چکا ہے۔ ایسا نظام بھی قائم کیا ہے کہ خلا میں تمام سیارے اور تجربہ گاہیں ایک دوسرے سے منسلک رہیں۔ اب وہ اسٹار شپ بنا رہا ہے جس کے ذریعے لوگ چاند اور مریخ تک جا پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک چاند اور دوسرے سیاروں پر انسانی آبادیاں قائم کرنے کی کامیاب کوششیں کر رہا ہے۔ ایلن مسک سے منسلک سائنسدان 2 ایسے سیارے بھی خلا میں بھیج چکے ہیں جو اسمارٹ فون سے رابطہ کریں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے کے بعد انٹرنیٹ سروس میں حیرت انگیز جوہری تبدیلی آ جائے۔ ویسے کیا یہ دکھ کی بات نہیں کہ ہمارے ادارے اور تجربہ گاہیں خلا سے منسلک تمام علوم میں طفل مکتب ہیں۔ ہم تو یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ عید کا چاند واقعی نمودار ہوا ہے یا نہیں۔ جس دوربینوں کے ذریعے چاند کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس قدر پرانی دوربینیں کہ دنیا کے کسی حصے میں استعمال نہیں ہوتی۔ عرض کرتا چلو کہ ناسا نے اگلے 1000 برس کا کیلنڈر بنا ڈالا ہے، مطلب یہ کہ اگلے 1000 برس کی عیدوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ گزارش کروں گا کہ ٹفٹ یونیورسٹی اور ڈاکٹر مونیکا نے 2023 میں حیرت انگیز تحقیق دنیا کے سامنے پیش کی۔ انسانی بازو اور ٹانگوں کا دوبارہ اگنے یا بننے کا طریقہ۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 35 سے 40 لاکھ افراد کسی نہ کسی وجہ سے اپنے بازو یا ٹانگوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس ماہر العقول ایجاد کے دعوے کے مطابق ویئریبل بائیو ریئیکٹرز کے ذریعے مختلف ادویات کو انسانی جسم میں اس طرح داخل کیا جائے گا کہ انسانی اعضاء بغیر کسی تکلیف کے دوبارہ اگنا شروع کریں گے۔ صرف 2023 یعنی گزشتہ 4.5 ماہ میں مغربی سائنسدانوں نے تقریباً 400 نئی ایجادات کی ہیں جن کے استعمال سے انسانی زندگی کو مزید بہتر کیا جا سکے گا۔ المناک سچ یہ ہے کہ ان تمام ایجادات میں مسلمانوں کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں۔ ہمارے نظام اس طرح کے تحقیقی سائنسدان پیدا کرنے سے قاصر ہیں جو نئی جہتوں پر سوچ سکے۔ جب فکر ہی دقیانوسی ہوگی، سائنسی ایجادات کیا خاک ہوں گی۔ تمام مسلمان ممالک اس اعتبار سے بالکل بانجھ ہیں۔ ہاں ہمارا بلکہ تمام مسلم ممالک کا مقتدر طبقہ حکومتی وسائل کو جب اپنی جیب میں ڈالنے کا ماہر ہو۔ اگر کسی بھی مغربی شخص نے کرپشن کرنے کے نایاب طریقے سیکھنے ہوں تو اس سے پاکستان بلا لیجیے، ہم اسے 6-7 ماہ میں کرپشن میں PhD کروا دیں گے، مگر اس کے بعد وہ شخص اپنا ملک جا کر کوئی بھی کام کرنے کی استطاعت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس سے فکر اور جدت چھین لیں گے۔ وہ نظر تو انسان آئے گا مگر حقیقت میں انسان نہیں ہوگا۔ معاشرے ایسے ہی ترقی نہیں کرتے۔ تھوڑا نہیں، پورا سوچیے۔